بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو کسی نے 2 رکعت پڑھ کر بھول کر سلام پھیر دیا، تو بعد میں کسی نے بتایا کہ آپ نے تو 2 رکعت پڑھی ہیں، تو کیا اب اسے دوبارہ 4 رکعتیں ادا کرنا پڑیں گی یا صرف 2 رکعت ادا کر لے گا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا تھا، ظہر، عصر یا عشاء کی نماز، تو 2 رکعت پڑھ کر اس نے سلام پھیر دیا، تو کسی نے بتایا کہ آپ نے تو 2 رکعت پڑھی ہیں، تو اب بعد میں وہ 2 رکعت ہی ادا کرے گا، اس کو 4 رکعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا، سلام پھیرنے سے قبل سہو کے 2 سجدے کرے، اس کے بعد سلام پھیر دے، یعنی اس کو 4 رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز وہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ تو اپنے گھروں میں چلے گئے اور بعض صحابہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ باتیں کرنے لگے کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ تو سارے لوگ وہ ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کر رہے تھے۔ تو قوم کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام ذوالیدین تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو چکی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ مجھے تو کوئی علم نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھا دی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر 2 رکعت پڑھائیں، یعنی ساری نماز نہیں دوبارہ دہرائی، 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے قبل 2 سہو کے سجدے کیے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا تھا، بھول کر اس نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، تو بعد میں وہ 2 رکعت ہی ادا کرے گا، اس کو ساری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا جادو کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل جادو کی حقیقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ہی آئے تھے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جب انہوں نے اپنی وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ بھی سانپ ہیں، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اصل میں جادو میں کسی شے کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف یہ کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور کسی مرد کو بھی مسحور کیا جا سکتا ہے، اس پر لوگ جادو کر سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا۔ اس نے ایک پتلا بنایا اور اس کے اندر سوئیاں اس نے چبو دی اور 11 اس نے گرہ لگا دی، دھاگا وغیرہ لیا اور اس کو 11 گرہ لگا دی۔ تو پھر سورہ فلق اور سورہ الناس یہ والی صورتیں نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سورہ فلق اور الناس کو پڑھا کرتے تھے۔ ان دونوں کی جو آیات ہیں ان کی تعداد بھی 11 ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ یعنی خواب کے اندر آپ کے پاس 2 فرشتے آئے، تو آپس میں وہ مذاکرہ کرنے لگے، مکالمہ کرنے لگے کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے کیا۔ کہاں پر کیا؟ بیر زروان میں، زروان نامی کنویں میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں سے جا کر وہ پتلا نکالا۔ تو خیر اس طرح یعنی یہ بتانا یہ مقصد ہے کہ جادو جو ہے اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ محسوس کرتا ہے اس پر جادو کے معاملات ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ سورہ فلق اور سورہ الناس کی تلاوت کرے اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ بھی کثرت سے پڑھا کرے۔ اچھا، اس طرح تیسرا سوال یہ ہے کیا غیر مسلم کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یرحمہ اللہ، رحمت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس پہ رحم کرے، یہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مشرک آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور سارے کے سارے اللہ کے پاس ہی جانے والے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
اگر کوئی غیر مسلم مرے گا تو اس نے بھی ظاہری بات ہے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ جملہ بولنے میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح ایک سوال ہے، کیا ایک مسجد کا قرآن دوسری مسجد میں لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ تو اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جو دوسری مسجد ہے اس میں نمازی زیادہ ہیں اور یہ جو مسجد ہے اس میں قرآن ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں، یہاں 4-5 نمازی ہیں لیکن یہاں پر 20 قرآن پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر نمازی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ شوق سے تلاوت بھی کرتے ہیں اور وہاں پر صرف 10 قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس مسجد سے دوسری مسجد میں قرآن لے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح ایک سوال ہے، کیا نابینا شخص سے بھی عورتیں پردہ کریں گی؟ اور ایک روایت میں جیسا کہ آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما تھی تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ پردہ کرو، تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا آفا ام یا وانی انتما، کہ آپ بھی دونوں نابینی ہو، آپ تو اسے دیکھ رہی ہو نا، تو لہٰذا آپ اس سے پردہ کرو۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے اور 4112 نمبر ہے اس کا، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے۔ اچھا، پھر ایک صحابی ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے ان کو طلاق بتہ دے دی، یعنی جس طلاق کے بعد جدائی واقع ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو ایک نابینا صحابی کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا۔ پہلے آپ نے اسے کہا کہ آپ ام شریک کے گھر میں عدت گزار لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں، جو میرا نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے گھر میں اپنی عدت گزار لیں۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ پھر انہوں نے اپنی عدت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزاری، تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نابینا آدمی سے پردہ نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اندھی ہو، آپ اس سے پردہ کرو۔ اچھا، کیونکہ جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ ام المومنین نہیں ہے۔ اچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین ہیں۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ جو حکم ہے نابینا آدمی سے پردہ کرنے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے، عام عورتوں کے لیے نابینا آدمی سے پردہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اب فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کیا ضرورت کے تحت کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے؟ تو ضرورت کے تحت بغیر شہوت کے اگر کسی عورت کی نظر کسی مرد پر پڑ جائے یا دیکھنے کی ضرورت محسوس ہو، کوئی کھیل وغیرہ ہو رہا ہے، تو بغیر شہوت کے انہیں دیکھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، تقوی اور ورع والی بات یہی ہے کہ جو نابینا آدمی اس سے بھی پردہ کیا جائے، تقوی اور ورع والی بات ہے۔ اور تقوی اور ورع والی بات یہ ہے کہ کوئی عورت کسی غیر محرم آدمی کا چہرہ نہ دیکھے، لیکن میں نے بتایا کہ بغیر شہوت کے اگر ضرورت کے تحت یعنی مجبوری ہے دیکھنے کی تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر حبشی کھیل رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کھیل دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، تو بغیر شہوت کے اگر ضرورت کے تحت دیکھنے کی ضرورت پڑے تو کسی اجنبی مرد پر اگر نظر پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شہوت کے ساتھ دیکھنا، بغیر کسی وجہ کے غیر محرم مردوں کو دیکھنا، تو یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے تمام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس بھائی کا جو بھی سوال ہو وہ کمنٹس میں اپنا سوال لکھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد پھر اس کے سوال کا جواب ویڈیو کی صورت میں دیا جائے گا اور وہ اپنے سوال کے بارے میں یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی لے سکتا ہے۔